بعد کوئی نبی آئے گا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. ارے آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا دین مکمل ہو گیا، آپ کی ذات ایک مکمل ذات تھی، قیامت تک آپ کے دین میں رہنا تھا. یاد رکھیں جتنے اس سے پہلے نبی آئے، کوئی نبی کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا، کوئی نبی کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا. کسی نبی کی نبوت عرب تک موقوف تھی، کسی نبی کی نبوت عجم تک موقوف تھی، کسی کی فارس تک موقوف تھی، کسی کی کہاں تک، کسی کی کہاں تک. لیکن جب محمد رسول اللہ دنیا میں آئے، آپ نے یہ اعلان کر دیا اس سے پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا رہا، لیکن جب میں آیا ہوں میں عربوں کے لیے صرف نہیں، اجمیوں کے لیے صرف نہیں، گوروں کے لیے نہیں، کالوں کے لیے نہیں، میں دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر شخص کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں عربوں کا بھی نبی ہوں، میں اجمیوں کا بھی نبی ہوں، میں گوروں کا بھی نبی ہوں، میں کالوں کا بھی نبی ہوں. وہ تو میں ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے آئے. جب محمد رسول اللہ آتے ہیں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا. ساری کائنات کی طرف آپ آئے. آپ کی نبوت کسی ایک علاقے تک موقوف نہیں تھی، کسی ایک بستی والوں کے لیے نہیں تھی، ساری کائنات کے لیے آپ کی نبوت تھی، اور آپ کا دین ساری کائنات والوں کے لیے تھا. یاد رکھیں اس سے پہلے جتنے نبی آئے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا دین مکمل دین ہے. حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا میرا دین مکمل ہے، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرا دین مکمل ہے، حضرت داؤد نے یہ نہیں کہا میرا دین مکمل ہے، حضرت نوح نے یہ اعلان نہیں کیا میرا دین مکمل ہے. جب نبی کائنات کی باری آتی ہے اللہ قرآن پاک کے اندر آیات نازل کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، آج کے دن دین کے اندر کوئی سقم باقی نہیں رہا، دین کا فریضے مکمل ہو گئے، دین کے واجبات مکمل ہو گئے، دین کے سنن مکمل ہو گئے. قیامت تک آنے والے مسائل کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. جب ایک دین مکمل دین آ گیا، اس دین کے آنے کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں. محمد رسول اللہ جب کامل دنیا میں آئے آپ کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ نے مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا. اٹھائیں مطالعہ کریں آپ انجیل کا، انجیل کے اندر یہ نہیں لکھا کہ یہ آخری نبی ہے. مطالعہ کریں آپ تورات کا، تورات کے اندر یہ نہیں لکھا کہ یہ آخری نبی ہیں. مطالعہ کریں آپ زبور کا، جتنے صحیفے پہلے آئے سب کا آپ مطالعہ کریں، ہر صحیفے کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اللہ نے قرآن نازل کیا، جب اللہ نے قرآن بھیجا تو ساتھ ساتھ قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور یہ نبی آخر الزمان ہے. جس طریقے سے اللہ کا قرآن آخری کتاب ہے، اللہ کا دین اسلام آخری دین ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی ذات آپ نبی ہونے کی حیثیت سے آخری نبی ہے. آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے ایک محل بنایا گیا ہو،
اس محل کی تزئین و آرائش ہوئی ہو، نہایت خوبصورت محل ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں انبیاء کے اس محل میں، جس محل کی اینٹیں مختلف انبیاء ہیں، مختلف اینٹیں لگتی رہی انبیاء کی صورتوں میں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ لوگ اس ایک اینٹ کی جگہ کو دیکھ رہے تھے، لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اس جگہ پر کس کی اینٹ فٹ ہوتی ہے۔ فرمایا اس جگہ پر، محل کی اس خالی جگہ پر اللہ نے میری نبوت کی اینٹ رکھ دی ہے۔ اب نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، جتنے انبیاء نے دنیا میں آنا تھا وہ دنیا میں آ چکے ہیں، آج کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میری نبوت حتمی نبوت ہے، میرا دین حتمی دین ہے، میری نبوت آخری نبوت ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے سارے دروازوں کو میرے آنے کے بعد اللہ نے بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نبی بنتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اگر کوئی الہامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا کذاب ہے، اگر کوئی وحی آنے کا دعویٰ کرتا ہے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول کی ختم نبوت ایسا معاملہ ہے کہ اہل حدیثوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت بڑا حملہ ہوا، ناموس رسالت پر بہت بڑا حملہ ہوا۔ بنو حنیفہ قبیلے کا ایک کذاب اٹھا جس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک کے رحلت کے بعد مختلف فتنوں نے سر اٹھائے، کہیں ارتداد کا فتنہ ہے، کہیں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، کہیں کوئی فتنہ ہے، کہیں کوئی فتنہ ہے، لیکن بہت بڑا فتنہ جو مسلمہ کذاب کی صورت میں صحابہ کے سامنے آیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے، رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب مسلمہ کذاب کے فتنے کا سامنا کیا، مجھے وہ واقعات یاد آ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جہاد کا علم بلند کیا، اور ایک صحابی نہیں، 100 صحابی نہیں، 1000 صحابی نہیں، 36,000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام نے اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکالا اور ختم نبوت کے اس حملہ آور کو، ختم نبوت کے اس ڈاکو کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور جب تک اس کو واصل جہنم نہ کیا اس وقت تک صحابہ اکرام چین سے نہیں بیٹھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے معاملے پر صحابہ کرام کی قربانیاں کیسی ہیں۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا علم بلند کر کے صحابہ کرام نے یہ درس دیا ہے، لوگوں یاد رکھو، جب بھی دنیا کے اندر نبی کی ناموس پر کوئی حملہ کرے، آپ کی نبوت کے چادر کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، خاتم النبیین کے تاج کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، اس کا علاج مذاکرات نہیں ہے، اس کا علاج کوئی اور چیز نہیں ہے، سمجھانا بجھانا نہیں ہے، اس کا علاج تلوار ہے۔ جب بھی نبوی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، مسلمہ کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی تک، اللہ کے فضل سے اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں نے جہاد کا علم بلند کیا ہے، اور